وہ صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حسام اور اذان کو گئے ابھی 20 آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ گھڑی پر ایک مسکراتی نظر ڈال کر اس نے کندھے اچکائے۔ کاظمی بڑے جلدی آ جاتے ہیں، مسکرا کر کہتے وہ دروازے تک آئی، دروازہ کھولا۔ سامنے ہی سفید شلوار قمیض بے ملبوس سیاہ واسکٹ پہنے، آنکھوں پر چشمہ چڑھائے اس کا باپ کھڑا تھا، ساتھ ہی پنک ٹی شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ پہنے لمبے بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ کھڑی تھی۔ اس کا حصہ اس کی جوڑواں سارا کاظمیوں کا ہی انتظار تھا۔ اندر آئیے۔ سائڈ پر ہو کر زارا نے ان دونوں کو راستہ دیا۔ حساب اور کاظمی نے اندر داخل ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر زارا نے فوراً سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ نہ کاظمی صاحب، ایسے کیسے؟ ابھی اس ایموشنل ڈرامے کو رہنے دیتے ہیں، کچھ باتیں ہو جائیں پھر کنٹینیو کیجیے گا۔ اور تم بھی بہنا، پھر دیکھنا مجھے محبت بڑی میٹھی نظروں سے۔ حساب اور کاظمی کا ہاتھ ان کے پہلو میں جھٹک دی۔ وہ چبا کر بولی تھی۔ وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتے سامنے صوفے پر جا بیٹھے۔ دروازہ بند کرتے وہ ان کی طرف مڑی۔ کیا لیں گے، چائے کافی یا کچھ اور؟ زارا نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ تیار ہو جائیے تو چلتے ہیں۔ حساب نے کہا، میں تو تیار ہوں جانے کے لیے، مگر اس سے پہلے کچھ کھا لے، یقین جانے زہر نہیں دوں گی۔ زارا نے مسکرا کر کہا اور انٹرکام پر 3 کافی کا کہہ کر ان کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھی۔ تو آپ دونوں مجھے لینے آئے ہو؟ زارا نے کہا تو اساور اور سارا نے ایک ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ زارا نے اساور سے پوچھا۔ باپ اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتا ہے اس کی پیمائش ممکن نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کتنا پیار کرتا ہوں میں آپ سے۔ اساور نے کہا، اور تم؟ زارا نے سارا کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں تو ایک ہی ہیں نا زارا، ایک سے اور ایک دوسرے کے بغیر ادھورے۔ میں ایک ادھورا حصہ ہوں جس کا مکمل تم ہو، اور اپنے مکمل سے محبت نہیں عشق کیا جاتا ہے۔ تم میری بہن ہو، میرا حصہ، میرا عشق۔ سارا نے کہا، شادی کب ہے تمہاری؟ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے نا؟ زارا نے پوچھا۔ اگلے مہینے کی 15 کو۔ سارا نے کہا، مطلب 25 دن رہتے ہیں؟ زارا نے کہا تو سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ اذان سے کتنی محبت کرتی ہو؟ زارا کے سوال پر سارا نے باپ کی طرف دیکھا اور پھر شرم سے نظریں جھکا لی۔ بتاؤ، زارا نے زور سے کہا، مگر وہ پھر بھی چپ رہی۔ چلو یہ بتا دو، مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اذان سے؟ زارا نے پوچھا۔ تم سے، سارا فوراً سے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر اذان مجھے دے دو، زارا سکون سے بولی تھی، مگر سامنے بیٹھے نفوس کے سروں پر جیسے ہوٹل کی چھت گر پڑی ہو۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ زارا اساور کھڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر غصہ واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ بکواس نہیں، اب تو برباد کروں گی۔ زارا بولی، اپنی بہن کو ہی برباد کرو گی تو خود ہی برباد نہیں ہو جاؤ گی؟ سارا نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ میں زارا رباب ہوں، مجھے برباد کرنے کے لیے برباد ہو جانا آتا ہے، ورثہ برباد ہو جانے کا کوئی غم نہیں۔ ہونٹ کا کونا دانتوں سے کاٹی وہ مسکرا رہی تھی۔ سارا کی آنکھ سے کئی بوندیں ایک ساتھ نکلی تو سامنے کھڑی زارا کسی دھند میں چھپتی ہوئی لگی۔ زارا جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اساور نے سخت لہجے میں 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ دروازہ کھلا ہے، دونوں جا سکتے ہو۔ زارا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس نے بدلہجی سے کہا، زارا جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، بس تم لوٹ آؤ۔ بہت برس ہم نے تمہیں یاد کیا ہے، بہت تڑپے ہیں۔ سارا نے کہا، جیسا میں چاہتی ہوں ویسا کرو گی تو ہمیشہ کے لیے حویلی ہی تو آ جاؤں گی نا؟ زارا نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سارا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اساور غصے سے بولا، میرے لیے میری بہن سے ضروری کچھ نہیں ہے بابا، جیسا یہ چاہتی ہے ویسا ہونے دے بابا۔ سارا نے منت بھرے لہجے میں کہا، مگر تمہاری بہن کے لیے تم ضروری نہیں ہو۔ اساور نے افسوس سے زارا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ کل تک کا وقت دیتی ہوں، پرسوں میری فلائٹ ہے۔ کل تک سب کو راضی کر لو ورنہ میں پرسوں چلی جاؤں گی، زارا نے کہا تو سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم غلط کر رہی ہو بچے، اساور نے زارا کو کہا۔ اوہ غلط؟ زارا نے ایک آبری، یہ غلط خون ان رگوں میں دوڑ رہا ہے، تبھی تو مجھ سے بہت
سب غلط ہو جاتا ہے۔ اصاور کی طرف اشارہ کرتے زارا نے کہا، بیٹا سب بھول کر نہ مسٹر اے کے ماضی بھول کر آگے بڑھ جانے والوں کی سب سے بڑی غلطی بھول جانا ہی تو ہے۔ میں بھی سب بھول گئی تھی مگر وہ میری غلطی تھی۔ غلطیوں سے سیکھتی ہے، انہیں دہراتی نہیں ہے زارا رباب۔ زارا نے کہا، تو پھر سیکھو زارا، انتقام غلطی ہے جو میں نے کی تھی اور اس غلطی کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ میری محبت، میری بیوی میر دانین مجھ سے بچھڑ گئی ہے۔ بیٹی شدت سے نفرت کرتی ہے دوسری بیٹی کے دیکھ کے دنیا میری غلطی کا خمیازہ بھگت کر برباد ہو رہی ہے۔ اصاور نے کہا، آپ نے کہا بھگتے ہیں، آپ کہاں بھگتے ہیں ابھی خمیازے؟ ابھی تو آپ بھگتیں گے۔ آپ کی جان اس سارا کاظمی میں بند ہے نا، تو سب سے پہلے اسے برباد کروں گی اور اس کی بربادی پر پل پل تڑپو گے، تب بتانا غلطیوں کے درد کیسے ہوتے ہیں، اپنوں کے دکھ کیا ہوتے ہیں۔ اور اس سارا کاظمی کی جان اذان کاظمی میں بند ہے نا، تو وہ تڑپ تڑپ کر زندہ لاش بنے گا، تو یہ پل پل مرے گی، تب اسے پتہ چلے گا غلط فیصلوں کے نتائج کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ زارا چبا چبا کر بولی تھی، زارا میری جان تو آپ بھی ہیں، مجھے برباد کرتے کرتے آپ خود کا نقصان کر لیں گے بچے۔ اصاور نے کہا، مجھے خود کے برباد ہو جانے پر قطعی افسوس نہیں ہوگا۔ زارا نے کہا، تم واپس مت جانا زارا۔ سارا نے کہا، کل 2 بجے تک تمہارا فون آ گیا تو صحیح، ورنہ میں نکل جاؤں گی، ابھی آپ دونوں کو بھی جانا چاہیے۔ زارا نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تمہارا نمبر؟ سارا نے کہا، حسام سے کہنا وہ فون کر دے گا مجھے۔ اس کی بات کرتے ہوئے زارا نے کہا، زارا بچے آپ دونوں جا سکتے ہیں۔ زارا اونچی آواز میں ناگواری سے بولی۔ تھوڑی دیر میں اصاور اور سارا ہوٹل سے نکل چکے تھے۔ زارا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے انہیں جاتے دیکھا اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو سارا؟ سارا کی بات سن کر سب سکتے میں آ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زارا ایسا کوئی مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ اذان تو اس کی بات سن کر چیخ پڑا تھا، اذان پلیز میری بات کا مان رکھ لو۔ سارا نے کہا، واہ واہ اسارا کاظمی، تمہاری بات کا مان رکھ لوں میں اور اپنی زندگی زارا کے بدلے کی بینٹ چڑھا دوں۔ اذان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ زارا بہت اچھی ہے، تم بہت خوش رہو گے، ویسے بھی ہم دونوں میں فرق کیا ہے، ایک سی دکھتی ہیں ہم دونوں، تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ سارا نے اذان کو منانا چاہا تھا، باقی سب خاموش بیٹھے ان دونوں کو سن رہے تھے۔ حسام چہرہ ہاتھوں پر گرائے اپنے اندر کی کیفیت سے جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ جو اس کے کڑے تیور بھی محبت تھے، وہ جو اس کا لڑنا، اس کا ہنسنا بھی محبت تھا، وہ سب کوئی خواب بن کر اسے ستا رہا تھا۔ چاہے وہ تم سی دکھتی ہو مگر وہ زارا رانا ہے، سارا کاظمی نہ ہے اور نہ بن سکتی ہے۔ اذان نے کہا، زارا رانا سارا کاظمی بننا بھی نہیں چاہتی، زارا رانا ہی میں خوش ہے۔ بالوں کو جھٹکتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب نے اس کی طرف دیکھا۔ زارا کے چہرے پر ڈھیر اطمینان تھا۔ اذان کا دل چاہا اس کے خوبصورت چہرے کو آگ لگا دے، جس پر ان سب کا سکون غالب کرنے کے بعد بھی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ حسام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ تم زارا، تم نے تو کال آنا تھا نا؟ سارا نے اسے کل کی جگہ آج وہاں دیکھ کر حیرت سے کہا، ہاں مجھے کال آنا تھا، مگر سوچا حویلی میں چلتا ایموشنل ڈرامہ کیوں کر مس کروں، اسی لیے چلی گئی۔ ایک آنکھ دبا کر سارا کی طرف دیکھتے وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں میں یاد ہوں اور اب تم بول نہیں پاؤ گے، تھپڑ سے نکل کر سوچو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اذان کے دماغ میں زارا کے صبح کہے گئے الفاظ کی باز گشت ہوئی تو اس نے تیز نظروں سے زارا کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے لفظوں میں چھپے زہرہند معنی کو اب تلاش کر کے سمجھ پایا تھا۔ کیا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم نے ہی تو کہا تھا آ جاؤ زارا، سب جان ہتھیلی پر رکھے تمہارے قدموں میں بچھنے کو تیار ہیں، تو لو میں آ گئی، اب نکالو جان اور رکھو میرے قدموں میں۔ زارا جلا دینے والے انداز میں بولی،
دور اذان جال بن کے ہی تو رہ گیا تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ میرے اذان کی زندگی ہے، کوئی کھلونا نہیں جس سے تمہیں کھیلنے دوں گی۔ جیسا تم چاہتی ہو ویسا کبھی نہیں ہو سکتا، اپنے بدلے کی آگ میں میرے بیٹے کو مت کھینچو۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھی اینا بولی تو زارا نے اسے آنکھیں سکڑ کر دیکھا تو آپ ہے اذان کی ماں امان اللہ کاظمی کی بیوہ۔ زارا بلند آواز سے بولی تو اینا کی آنکھ میں ایک آنسو چمکا جسے اس نے فوراً صاف کیا۔ انتقام کی اس کہانی کا سب سے اہم حصہ ہی تو آپ ہیں، تو کیسے آپ کے بیٹے کو اس میں ناگھسیٹوں؟ سب کچھ آپ سے ہی تو شروع ہوا تھا، جس کی سزا دانین جمشید علی اور زارا رانا نے ان 24 برسوں میں بھگتی ہے۔ آگے کو ہو کر بیٹھی وہ بولی تو اینا نے بے اختیار اس سے نظر چرائی کہ کہیں برسوں سے وہ اسی آگ میں تو جل رہی تھی کہ کاظمی کی خوشیوں کو برباد کرنے والی وہ ہے۔ زارا بیٹا، جو بیت گیا سو بیت گیا، ماضی کو لے کر اپنا حال اور مستقبل مت برباد کرو۔ سائرہ نے کہا، وہ تو آپ بھی ہیں سائرہ کاظمی جی، وہ جی کو لمبا کر کے بولی تھی۔ آپ کی تو شکر گزار ہوں میں، آپ نے جن لفظوں سے مجھے بچپن میں روشناس کروا دیا تھا، ان لفظوں کی نوک نے مجھے تراش کر ہیرا کر دیا، مجھے دنیا میں ایک الگ مقام مل گیا میرا۔ سائرہ کی طرف دیکھتی وہ بولی، دیکھو زارا، میں تم سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا، نہ آج نہ کل، ورنہ پھر کبھی سنا تم نے؟ حسان نے کہا، او تو پھر کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں؟ حسام نے کہا تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کروں گا تم سے شادی؟ سب کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ فوراً بولا، آپ کا مکمل تعارف ڈاکٹر صاحب؟ زارا نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر حسام بازل۔ سائرہ نے بتایا، آپ کا بیٹا؟ مگر ڈیورس نہیں ہو گئی تھی آپ کو؟ زارا نے پوچھا۔ ایڈاپٹ کیا ہے حسام بھائی کو پھوپھو نے، سائرہ نے جواب دیا۔ او آئی سی، تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ زارا حسام کی طرف گھومی تو سب کے چہروں پر سکون آنے لگا کہ شاید زارا اپنا فیصلہ بدل رہی ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے شادی کرو گی پلیز؟ حسام نے کہا، آپ نے اسے اڈاپٹ کرنے سے پہلے کنفرم کر لیا تھا نا کہ کسی کی جائز اولاد ہے؟ وہ کیا ہے نا کہ آپ کو ناجائز فوبیا ہے۔ اس کی بات پر سب کو دھچکا لگا تھا۔ حسام نے کرب سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو نظریں چرا گئی تھی۔ زارا بیہیویئر لینگویج حساور چلایا، اسی انداز میں یہی بات کبھی آپ نے ان کو کہی ہوتی تو آج یہ پتاموں کے ناگ آپ کو ڈس نہ رہے ہوتے۔ سائرہ کی طرف اشارہ کرتے وہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی، اسی انداز میں یہی بات کبھی آپ نے ان کو کی ہوتی تو آج یہ پچھتاوے کے ناگ آپ کو ڈس نہ رہے ہوتے۔ سائرہ کی طرف اشارہ کرتے وہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی، دیکھو زارا، تمہارا ساتھ جو ہوا مانتا ہوں غلط ہے، مگر تم جو کر رہی ہو وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ حسان نے کہا، مجھے مت بتاؤ کیا غلط ہے کیا صحیح، مجھے بس فیصلہ چاہیے، وہ کرو اور بات ختم۔ زارا نے کہا، زارا میری بات سنو، اب یہ مت بولنا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ حسام کی بات کرتے وہ بے پرواہی سے بولی، مجھے تم سے محبت ہے زارا۔ حسام بے بس لہجے میں بولا۔ سب نے حسام کی طرف دیکھا جس کے لہجے میں نظر آتی تکلیف اس کے چہرے پر آیا ہوتی کاظمیوں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ زارا، میرا حسام تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں خوش رکھے گا؟ سائرہ نے کہا، مجھے خوش رہنے سے اب کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے بے چین رہنے کی عادت سی ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے نا، مجھے بھی آپ کی طرح ناجائز فوبیا ہے، پتہ نہیں کس گندے خون کی پیداوار ہے۔ زارا نے کہا، بس کر دو زارا۔ حسام کی آنکھوں میں جلتے کانچ سائرہ کے دل پر اترے تو بھیگی آواز کے ساتھ وہ بولی، برا لگا؟ مجھے بھی لگتا ہے، جب ہر آتا جاتا حقارت سے دیکھا مجھے کہتا ہے کہ سائرہ نے بتایا تھا یہ بات کردار عورت کی بیٹی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی مگر جھلکی نہ تھی کہ وہ کمال ضبط رکھتی تھی۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ حویلی کی حدود سے نکل گئی۔ حویلی میں موجود ہر فرد اپنا زخمی دل لیے اپنے اپنے کمروں میں جا چھپا تھا۔ کمرے کی کھڑکی میں وہ ساکت سی بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی مگر اسے کوئی خبر نہ تھی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ اس نے پھر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ جانتی تھی آنے والا کون ہے۔ یہ کیا ہے سارا؟ اپنا موبائل اس کی گود میں پٹہتا وہ چیخا تھا،
سارا نے موبائل کی جلتی اسکرین کو دیکھا جہاں اس کا کچھ دیر پہلے کا بھیجا ہوا میسیج چمک رہا تھا۔ صرف تمہارے اقرار کی صورت ہی سب ختم نہیں ہوگا، تمہارے انکار کی صورت بھی سب ختم ہو جائے گا۔ زارا کو انکار کی صورت سارا ختم ہو جائے گی اور اس کی ذمہ دار تم ہوگے۔ صرف تم۔ یہ میسیج اس نے کچھ دیر قبل بھیجا تھا اذان کو۔ اسی میسیج نے اس کی سانسیں لینی مشکل کر دی تو وہ لال چہرہ لیے چلا آیا تھا۔ زارا تم سے محبت کرتی ہے، سارا بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مگر میں زارا سے محبت کرتی ہوں، سارا نے کہا۔ مگر زارا کسی سے بھی محبت نہیں کرتی، نہ تم سے، نہ مجھ سے اور نہ کسی اور سے۔ وہ صرف انتقام چاہتی ہے، وہ بدلے کی آگ میں اندھی ہو چکی ہے۔ اذان نے کہا وہ جیسا چاہتی ہے ویسا کرو پلیز۔ اذان میں نہیں کر سکتا اس سے شادی، ایسا مطالبہ مت کرو جو پورا نہ کر پاؤں۔ اذان نے کہا تو جاؤ یہاں سے، اپنی گود میں رکھے اذان کے ہاتھوں کو اس نے جھٹکا تھا۔ اذان نے زخمی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، مگر یاد رکھنا غلط فیصلوں کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک غلط فیصلہ تمہیں، مجھے، زارا کو، حسام کو ساری عمر تکلیف ہی دے گا۔ ہماری تکلیف ہماری ساری فیملی کو سفر کروائے گی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی سارا نے زارا کو کال ملائی۔ وہ مان گیا ہے، زارا تم حویلی آ جاؤ۔ دوسری رنگ ٹون پر کال پک کر لی گئی تو سارا نے کہا دیٹس گڈ مائی سسٹر۔ زارا نے مسکرا کر کہا۔ سارا نے بنا مزید کچھ کہے کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں سے آبشار بہنے لگی تھی۔ بیڈ کی پائنتی پکڑے وہ بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ زارا ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو بہت خوش تھی سارا کے رشتے کو لے کر۔ دانی نے سنا تو یقین نہ کر پائی تھی۔ وہ ایسا کر رہی ہے دانی، وہ اپنے ساتھ ساتھ سارا کی خوشیاں بھی تباہ کر رہی ہے۔ اصحابر بے بسی سے بولا میں اس سے بات کروں گی، میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گی، اور تم سارا کو سمجھاؤ اس کی کسی بات میں نہ آئے۔ دانی نے کہا اب تو فیصلہ ہو چکا دانی، اذان مان گیا ہے۔ جس دن سارا کی ڈولی اٹھنی تھی زارا کی اٹھے گی۔ اصحابر نے کہا وہ میرا فون نہیں اٹھا رہی، مگر میں آ رہی ہوں پاکستان، زارا کو میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ دانین نے فیصلہ کیا تھا۔ اصحابر کے دل کو داڑس ہوئی کہ شاید دانین کی آمد اس کی دونوں بیٹیوں کی زندگی کو توازن میں لے آئے۔ سارا کے آنسو نے اذان سے فیصلہ کروا دیا تھا اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ 15 دن بعد زارا اور اذان کی شادی تھی۔ کوئی بھی خوش نہیں تھا اور کاظمیوں کی خوشیاں چھیننے ہی تو وہ آئی تھی۔ سارا زیادہ تر شادی کی تیاریوں میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ اذان کی وہی روٹین تھی، صبح آفس شام کو گھر، مگر وہ حد سے زیادہ سنجیدہ رہنے لگا تھا۔ ان دنوں حسام خود سے نظر چرائے پھرتا تھا کہ لفظ ناجائز نے اس کی ذات کو کئی چھیتروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اصحابر کو دانین کا انتظار تھا، مگر موسلا دھار ہونے والی بارشوں اور دھند کی وجہ سے اسے فلائٹ نہیں مل پا رہی تھی، اور زارا نے فون سوئچ آف کر رکھا تھا کہ وہ دانین کے لیکچر سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ کیا میں نے صحیح سنا، تم پاکستان آ رہی ہو؟ سالار خوشی سے بولا۔ ہاں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا ہوا، اداس لگ رہی ہو؟ سالار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرتے اس کے چہرے پر اداسی دیکھی۔ نہیں، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موسمی بہار ہے، زیلی نے کہا۔ میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہوں، سالار نے کہا تو وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، پاکستان کیوں آ رہی ہو؟ سالار نے پوچھا۔ کچھ فیملی ایشوز ہیں، وہی آ کر بتاؤں گی، ابھی پھوپھا بلا رہی ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ دانین کے پکارنے پر وہ لیپ ٹاپ بند کر دی، اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ واؤ مس رباب، آپ تو مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ وہ شاپنگ مال آئی تھی کہ جب اسے اپنی پشت پر آواز سنائی دی، اس نے پلٹ کر دیکھا، یہ وہی لڑکا تھا۔ ایکسکیوز می، زارا نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھ سے تو لڑ پڑی تھی اپنا آپ، اصحابر کاظمی کو برباد کرنے کے نام پر وہ خود کاظمیوں کو ہی تباہ کرنے چلی۔ ماننا پڑے گا آپ، اس نے تالی بجائی تھی۔ تم کیوں اصحابر کاظمی کے پیچھے پڑے ہو؟ زارا نے پوچھا۔ کچھ پرانے حساب کتاب نکلتے ہیں ان کی طرف، میرے بھی، لڑکا لہجے میں نفرت لیے بولا۔ او آئی سی، تو میں کیا مدد کر سکتی ہوں تمہاری؟ زارا نے کہا۔ او تو آپ میرا ساتھ دینے کو راضی ہو گئی ہیں، لڑکے نے پوچھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زارا نے پوچھا۔ میر کہتے ہیں مجھے، وہ مسکرایا۔ تو مسٹر میر ایسا ہے کہ میں اپنے حساب کتاب خود برابر کرنا جانتی ہوں، اور اس کے علاوہ میرے باپ کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ ڈالوں گی میں تمہاری۔
وہ غصے سے پھنکاری۔ واہ واہ کیا محبت ہے باپ بیٹی کی، مجھے تو دیکھ کر رونا آ گیا۔ خود سب کی زندگی میلی کر رہی ہیں آپ اور آنکھیں اوروں کی نوچیں گی۔ ویر نے کہا، وہ میرا اور میری فیملی کا پرسنل میٹر ہے، میں کسی تیسرے کا انٹرفیئر برداشت نہیں کروں گی۔ زارا نے کہا، میں تو سوچ رہا تھا آپ کا بھی بھلا کر لوں، مگر نہیں، آپ تو خود بہت مہان ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، میں اپنا بدلہ خود اکیلے لے لوں گا۔ ویر کہہ کر واپسی کے لیے مڑا تھا۔ کیسا بدلہ تمہارا؟ زارا نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، مگر وہ انسنی کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔